کراچی سے خبر تک کے سفر میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ ملکہ کوہسار مری میں آج دوسرے روز بھی برف باری، موسم انتہائی سرد ہو گیا۔ منڈی بہاؤدین میں شارٹ سرکٹ سے خانہ بدوشوں کی 4 جھگیاں جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئیں۔ فیروز وٹواں میں معمولی رنجش پر 4 مسلح افراد نے مل کر ورکر کو قتل کر دیا۔ سرگودھا میں چیک کے ذریعے تنخواہوں کی ادائیگی کے خلاف ریلوے ملازمین کا احتجاجی مظاہرہ۔ نواب شاہ میں ذوالفقار علی بھٹو کی 84ویں سالگرہ پر تقاریب کا انعقاد۔ آموں کی عمدہ اقسام کے حوالے سے پوری دنیا میں پہچان رکھنے والا میرپور خاص شہر محکمہ زراعت کی عدم توجہی سے اپنی شناخت کھو بیٹھا۔ کوئٹہ میں ریلوے کی نجکاری اور بے قاعدگیوں کے خلاف ملازمین کا ریلوے اسٹیشنز پر احتجاجی مظاہرہ۔ اور پشاور میں 26 جنوری کو اے این پی کے رہنما باچا خان اور عبدالولی خان کی برسی منائی جائے گی۔ اسفندیار ولی، افرا اسیاب خٹک سمیت دیگر رہنما خطاب کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے ملکہ کوہسار مری کی، جہاں موسم سرما کی برف باری کا سلسلہ آج دوسرے روز بھی وقفے کے ساتھ جاری رہا۔ برف باری کا یہ سلسلہ آج الصبح 4 بجے شروع ہوا، جس کے بعد ملکہ کوہسار مری نے ایک مرتبہ سے پھر برف کی چادر اوڑھ لی۔ برف باری کے باعث موسم انتہائی سرد ہو گیا ہے۔ مری آنے والے سیاحوں نے آج پھر برف باری کا بھرپور نظارہ کیا۔ شہر میں آج کم سے کم درجہ حرارت نقطہ انجماد سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ کم رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مری میں وقفے کے ساتھ برف باری کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ادھر پنڈی بھٹیاں میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول پر طالبات کو پرانی کالج بلڈنگ میں منتقل کرنے کے خلاف احتجاجی جلوس نکالا گیا۔ مختلف تنظیموں، کتب فروشوں اور طلباء کی جانب سے نکالی گئی احتجاجی جلوس کے شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جن پر مختلف نعرے درج تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ طلباء کے اسکول کے ساتھ طالبات کے اسکول کی منتقلی ناانصافی کے مترادف ہے، جسے وہ تسلیم نہیں کرتے۔ اس موقع پر مختلف تنظیموں کے نمائندوں اور طلباء نے دلہ بھٹی چوک میں احتجاجی دھرنا دیا اور ٹائرز نذر آتش کرتے ہوئے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ادھر جلال پور بھٹہ میں پولیس وردی میں ملبوس 6 ڈاکو زمیندار کے گھر سے 60 تولے طلائی زیورات اور 2.5 لاکھ روپے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں۔ نواحی گاؤں چھٹی قاسم میں 6 ڈاکوؤں نے خود کو پولیس اہلکار ظاہر کر کے ایک گھر میں گھس کر زمیندار اللہ دتا اور اس کے بیٹے یوسف اور بہن پر تشدد کیا، جس سے اللہ دتا بے ہوش ہو گیا تو ڈاکو 29 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے 60 تولے طلائی زیورات اور 2,50,000 روپے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ ادھر اہل علاقہ نے ڈکیتی اور مویشی چوری جیسی وارداتوں میں اضافے پر پولیس اور پنجاب حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر کے مسروقہ مال برآمد کیا جائے۔ وہ احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے پر مجبور بھی ہو سکتے ہیں۔ سرگودھا کی بات کریں گے، جہاں ریلوے ملازمین نے چیکس کے ذریعے تنخواہوں کی ادائیگی کے خلاف یوم سیاہ مناتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ریلوے اسٹیشن پر مظاہروں کے دوران ملازمین نے یوم سیاہ مناتے ہوئے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ رکھی تھیں اور مختلف بینرز اٹھا رکھے تھے، جن بینرز پر مطالبات کے حق میں نعرے درج تھے۔ ریلوے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے مظاہرین کا کہنا تھا کہ چیکس جمع کرانے کے بعد انہیں بینک کسی طرح کی کوئی مدد نہیں دیتا اور کئی روز تک چکر لگانے پڑتے ہیں، مگر اس کے باوجود تنخواہوں کی ادائیگی نہیں ہو پاتی، جس سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔
انہوں نے مطالبہ کیا کہ مقررہ تاریخ تک بینک اکاؤنٹس میں تنخواہوں کی منتقلی کو یقینی بنایا جائے یا پھر تنخواہوں کی ادائیگی کا پرانا طریقہ کار بحال کیا جائے۔ مسلم لیگ نون ناروال کے سینئر نائب صدر چودھری فضل حسین نے کہا ہے کہ ایجنسیز کے سہارے چلنے والی تحریک انصاف کی عوام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ نواز شریف آج بھی عوام کے دلوں میں بستے ہیں۔ ناروال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جاوید ہاشمی کا تحریک انصاف پہ شامل ہونا کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ بڑی پارٹیز میں اس طرح کی تبدیلیاں ہر دور میں ہوتی رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 31 دسمبر کو گجرانوالہ میں میاں نواز شریف کے تاریخی جلسے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ڈویژنل گجرانوالہ مسلم لیگ نون کا مضبوط قلعہ ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکمرانوں نے اپنے 4 سالہ اقتدار میں عوام کو لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کے تحفے دیے ہیں۔ اب عوام آئندہ انتخابات میں انہیں بھرپور جواب دیں گے۔ کمشنر گجرانوالہ ڈویژن سید واہلا نے کہا ہے کہ شناختی کارڈ اور ووٹرز لسٹوں سے متعلق خواجہ سراؤں کے مسائل حل کرنے کے لیے خصوصی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ گجرانوالہ میں منعقدہ ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ خواجہ سرا ہمارے معاشرے کے شہری ہیں۔ ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے تمام سرکاری محکموں کو خصوصی اقدامات کے لیے ہدایت کر دی گئی ہے تاکہ اسپتالوں، پولیس اسٹیشنز اور دیگر دفاتر میں ان کو عزت دی جائے اور ان کے احترام کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے ان کے مسائل کو بھی حل کیا جائے۔ سید واہلا نے کہا کہ خواجہ سراؤں کو تعلیم کی جانب راغب کرنے اور ان کے لیے ہر ضلع میں تعلیم بالغاہ کے مراکز کھولنے پر بھی توجہ دی جا رہی ہے، جس کے لیے لٹریسی ڈپارٹمنٹ کو مزید کارروائی کی ہدایات کر دی گئی ہیں۔ اجلاس میں RPO گجرانوالہ ریجن احمد مبارک احمد، ایڈیشنل کمشنر راجہ احمد، اسسٹنٹ کمشنر جنرل قیصر عباس رند، ڈپٹی الیکشن کمشنر گجرانوالہ مسرور بھٹی، میجر نادرہ، اس کے ساتھ ساتھ سوشل ویلفیئر گجرانوالہ رانا محبوب احمد اور خواجہ سراؤں نے بھی شرکت کی۔ منڈی بہاؤدین میں شارٹ سرکٹ سے لگنے والی آگ کی بات کریں، جہاں خانہ بدوشوں کی 4 جھگیاں جل کر راکھ ہو گئیں۔ نواحی گاؤں میں شارٹ سرکٹ سے خانہ بدوشوں کی جھگیوں میں اچانک آگ لگ گئی، جس سے متعدد جھگیوں کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہوئے انہیں راکھ کر دیا۔ کھٹیالہ شیخا میں شارٹ سرکٹ سے خانہ بدوشوں کی جھگیوں میں آگ لگ گئی، جس نے متعدد جھگیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ اور ریسکیو 1122 کی گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں، جنہوں نے کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ تاہم 4 جھگیاں مکمل طور پر جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئیں۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر شاہد عمران کا کہنا تھا کہ ریسکیو کی بروقت کارروائی کی وجہ سے جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم متاثرہ خاندان کے نقصان کا اندازہ لگانے کے بعد ان کی مالی امداد کی جائے گی۔ دوسری جانب متاثرہ افراد آزاد خان اور عبداللہ خان نے بتایا کہ ان کی زندگی کی جمع پونجی اور ایک لڑکی کا جہیز بھی جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا ہے۔ ادھر فیروز وٹوا میں معمولی رنجش پر 4 مسلح افراد نے فائرنگ کر کے مل ورکر کو قتل کر دیا۔ مقتول سرفراز ایک نجی ٹیکسٹائل مل میں اپنی ڈیوٹی پر جا رہا تھا کہ مین گیٹ کے سامنے پیچھے سے موٹر سائیکل پر سوار 4 مسلح ملزم یاسین، سیف اللہ اور عبدالرؤف نے اسے زبردستی روک کر تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے مقتول سرفراز بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا تو ملزمان نے فائرنگ کر کے اسے قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی DSP صفدر سرکل شاہد نیاز پولیس فورس کے ہمراہ جائے وقوع پر پہنچ گئے اور لاش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا گیا ہے۔ آج کے اس جدید دور میں بھی سیالکوٹ کے نواحی علاقے میں قائم ایک سرکاری اسکول میں طالبات زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ سیالکوٹ کی تحصیل پہسرور کے گاؤں دریا بدر میں ایک کمرے کی عمارت میں قائم اس گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول میں پانی اور بجلی کی سہولت موجود نہیں ہے۔ اس کے باوجود طالبات تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ طالبات کا کہنا ہے کہ انہیں پانی پینے کے لیے گھر جانا پڑتا ہے، جبکہ اسکول میں لگا نل کا چوری ہو چکا ہے، جبکہ اسکول کی عمارت کی کئی سالوں سے مرمت نہیں کی گئی۔ علاقہ مکینوں کے مطابق گاؤں کی آبادی 2000 سے زائد ہے، لیکن ووٹ مانگنے والے کبھی تو 12 گاؤں نہیں آئے، جس سے سرکاری اسکول کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے اصلاح و احوال کا مطالبہ کیا۔
لیا میں پسند کی شادی کرنے والا جوڑا قتل کی دھمکیاں ملنے پر تحفظ کے لیے لیا پریس کلب پہنچ گیا۔ چیچاوتنی کے رہائشی صوفیہ بی بی کی منگنی لیا کے رہائشی ندیم سے طے کی گئی تھی، مگر لڑکی کے والد نے بعد ازاں شادی سے انکار کر دیا، جس پر دونوں نے عدالت میں نکاح کر لیا۔ ادھر چیچاوتنی میں ایم پی اے اور پولیس نے لڑکی کے والدین کے ساتھ مل کر لڑکے کے والد، بھائی اور والدہ کو جھوٹے مقدمات میں الجھانے کے بعد لڑکی کے والد کو بھی جیل بھیج دیا ہے۔ متاثرہ جوڑے نے ڈسٹرکٹ پریس کلب لیا پہنچ کر حکومت سے تحفظ فراہم کرنے کی اپیل کی۔ ریلوے کی بات کریں، جس کو ایک بار پھر ایندھن کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس کمی کے باعث برانچ لائنز پر چلنے والی 2 ٹرینز بند کر دی گئی ہیں، جبکہ ریلوے حکام کا یہ کہنا ہے کہ 2 لاکھ سے زیادہ تیل جلد لاہور پہنچ جائے گا۔ ریلوے کی جانب سے برانچ لائنز پر چلنے والی واؤ اور ریلوے ٹرینز کو ایندھن کی کمی کے باعث بند کر دیا گیا ہے، جبکہ ریلوے ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر شام تک لاہور ڈویژن کو تیل نہ ملا تو برانچ لائنز پر چلنے والی متعدد ٹرینز کو بند کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ریلوے کو تیل کی کمی کے باعث برانچ لائنز پر چلنے والی ٹرینز کے علاوہ ایکسپریس ٹرینوں کو بھی عارضی طور پر بند کرنا پڑا تھا۔ دوسری طرف ریلوے حکام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پی ایس او نے ریلوے کو تیل مہیا کر دیا ہے اور کراچی سے ٹرین 2,39,000 لیٹر تیل لے کر لاہور روانہ ہو چکی ہے۔ تیل ملنے کے بعد حالات میں بہتری آ جائے گی۔ ملکہ کوہسار مری کی ایک بار پھر بات کریں، جہاں انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث خراب ٹیلی فون لائنز آج تیسرے روز بھی بحال نہیں کی جا سکیں۔ مری کے علاقے میں جہاں موسم سرد ہے، وہیں سرد موسم میں 3 روز سے ہنگامی امداد فراہم کرنے والے ادارے ریسکیو 1122 کی ہیلپ لائن سے عوام کا رابطہ مکمل طور پر منقطع ہے، جس سے سڑکوں پر ٹریفک حادثات اور فوری طبی امداد کی فراہمی کے سلسلے میں عوام کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ادھر ریسکیو حکام نے کسی بھی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر متبادل نمبر جاری کر دیا ہے، تاہم پی ٹی سی ایل حکام ٹیلی فون لائنز پر ہونے والی اس خرابی کو تاحال دور نہیں کر سکے۔ خانپور میں نامعلوم افراد نے رکشہ ڈرائیور کو قتل کر کے اس کی لاش قبرستان میں پھینک دی۔ نواحی علاقے کے رہائشی رکشہ ڈرائیور عبدالشکور کو نامعلوم افراد نے تیز دھار آلے سے ذبح کر دیا اور اس کی لاش بخاری کالونی میں واقع قبرستان میں پھینک دی۔ مقتول رکشہ ڈرائیور اسکول ٹیچر اور بچوں کو روزانہ اسکول چھوڑنے کے بعد واپس لے جاتا تھا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو قبضے میں لے کر تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتال بھجوا دیا اور تفتیش بھی شروع کر دی گئی ہے۔ رکشہ ڈرائیور کے ورثاء اور اہل علاقہ کی ایک بڑی تعداد بھی اسپتال پہنچ گئی۔ رحیم یار خان میں کچے کے علاقے ماشکا میں سندھ سے تعلق رکھنے والے 3 مخفی افراد کی بازیابی کے لیے پنجاب اور سندھ پولیس نے مشترکہ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ پنجاب اور سندھ پولیس نے 7 کلومیٹر تک رحیم یار خان، گھوٹکی اور کشمور کو تینوں اطراف سے گھیرے میں لے کر اغوا کاروں کے خلاف آپریشن کیا، تاہم کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق 50 سے زائد اشتہاری ڈاکو اس علاقے میں موجود ہیں، جو پولیس کے خلاف اینٹی ایئر کرافٹ گنز، راکٹ لانچرز، لائٹ اور ہیوی مشین گن سمیت بھاری اسلحہ استعمال کرتے ہیں۔ ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن میں سندھ اور پنجاب پولیس کے 600 سے زائد اہلکار شامل ہیں۔ پنجاب بھر سے خبریں آپ نے جانی، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد پھر سے حاضر ہوں گے کراچی سے خیبر تک کی خبروں کے ساتھ۔ ویلکم بیک، شامل کریں گے کچھ مزید خبریں۔ وزیر اعظم جموں آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید نے کہا ہے کہ ہندوستان کو پسندیدہ ملک قرار دینے سے مسئلہ کشمیر پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، جبکہ پاکستان میں وہ طالع آزما سیاستدان جمہوریت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں جو صرف ڈکٹیٹر کے جوتے پالش کر سکتے ہیں۔ گورنر ہاؤس لاہور میں گورنر سردار لطیف خان کھوسہ سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر چودھری عبدالمجید نے کہا کہ مسئلہ کشمیر میں ذوالفقار علی بھٹو اور بےنظیر بھٹو کے بعد اب صدر آصف علی زرداری نے جو جرأت مندانہ موقف اپنایا ہے، انہوں نے کہا کہ سیاسی اعتبار سے مضبوط پاکستان ہی کشمیریوں کی عالمی برادری کے سامنے مؤثر وکالت کر سکتا ہے۔
जनरल परवेज मुशर्रफ को इस मसले के हल के लिए अवामी ताईद हासिल नहीं थी, बल्कि वो कश्मीर के मजीद हिस्से करना चाहता था। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि वो पाकिस्तान के अवाम और बिलखुसूस तख्ते लाहौर से दरख्वास्त करते हैं कि इस वक्त मसला कश्मीर पीपल्स पार्टी की कामयाब खारजा पॉलिसी के बायस दुनिया भर में उजागर हुआ है, इसीलिए उन्हें काम करने का मौका दिया जाए। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि भारत को पसंदीदा मुल्क करार देने से मसला कश्मीर मुतासिर नहीं होगा। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहबजादा फजल करीम ने कहा है कि मुल्क में मिलिट्री काउंसिल्स की ज़रूरत नहीं है। नवाज शरीफ का बयान गैर मुनासिब है। गुजरावाला में मरकजी आलमी इदारे तंजीमुल इस्लाम में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी और सूबाई हुकूमतें सियासी लड़ाई झगड़ों के जरिए अवामी मसाइल मजीद उलझा रही हैं, जबकि अभी तक किसी भी दहशतगर्द को सजा नहीं दी गई। अफसर कादरी ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाने पर धमकियों का सामना है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने यह ऐलान किया कि मौसम की खराबी के बायस उनका जलसा 8 जनवरी के बजाय 29 जनवरी को शेरावाला बाग में होगा। इस मौके पर पीर अफजल कादरी, मौलाना अब्दुल अजीज चिश्ती, साहबजादा रफीक अहमद और दीगर भी मौजूद थे। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे सूबाई सिंध से। आज पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की उनकी सालगिरह मनाई जा रही है। नवाबशाह में भी डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल शहीद बेनज़ीराबाद की जानिब से जुल्फिकार अली भुट्टो की 84वीं सालगिरह के मौके पर एक तकरीब का इनाकाद किया गया। इस तकरीब में ज़िलाई रहनुमाओं और कारकुनान की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर तकरीब के मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल बेनज़ीराबाद के सदर ज़ियाउल हसन ने सालगिरह का केक काटा। तकरीब से खिताब करते हुए वकला का कहना था कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी सियासत में हमेशा आज़ाद अदलिया और मुल्क के गरीब आवाम के हुकूक की बात की और अपनी जान तक का नजराना पेश किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला बेनज़ीराबाद की जानिब से भी जुल्फिकार अली भुट्टो की सालगिरह के सिलसिले में तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी ज़िला बेनज़ीराबाद के सदर गुलाम कादिर चांडियो और दीगर रहनुमाओं समेत वर्कर्स की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिंध के वज़ीर सेहत डॉक्टर सगीर अहमद ने कहा है कि साइबर इनकलाब मौजूदा दौर की अहम ज़रूरत है। मेहरान आर्ट्स काउंसिल हैदराबाद में MQM हैदराबाद के ज़ेरे एहतमाम साइबर इनकलाब सेमिनार से खिताब करते हुए उनका कहना था कि कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन ने हमेशा वो चीज़ मुंतखब की और मुतारिफ करवाई है जिससे हमें दुनिया के साथ चलने में मुआवनत हो। मेहरान आर्ट्स काउंसिल हैदराबाद में MQM हैदराबाद के ज़रिए तमाम साइबर इनकलाब सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन ने हमेशा वो चीज मुतारिफ करवाई जो हमें दुनिया के साथ चलने में मुआवन साबित होती है, इसलिए नौजवान साइबर इनकलाब से भरपूर इस्तेफादा करें। सेमिनार में अंदरूने सिंध तंजीमी कमेटी के अरकान, सूबाई वजीर जुबैर अहमद खान, MQM हैदराबाद के जोनल इंचार्ज मोहम्मद शरीफ और अराकीन जोनल कमेटी समेत असातिज़ा और तुलबा और तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। उन्होंने कहा कि ये एजाज भी कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन को ही जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान में साइबर का आगाज किया और अवाम को साइबर इनकलाब के हवाले से इल्म आगही फराहम की। कराची की बात करें, जहां CID पुलिस ने मुबीना टाउन में कार्रवाई करके कालाधन तंजीम के एक कारकुन को गिरफ्तार कर लिया है। कराची मुबीना टाउन के इलाके में CID पुलिस ने मुखबिर खास की इत्तला पर अब्बास टाउन में छापा मारा और मुलजिम सैयद यावर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सैयद यावर ने कालाधन तंजीम के 2 रहनुमाओं इलियास जुबैर और कारी शफीक के कत्ल का भी एतराफ़ किया। पुलिस ने यह दावा किया कि मुलजिम से मजीद संगीन वारदातों के इंकशाफात की भी तवक्को है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा नसीर अहमद पेंद्रो ने कहा है कि आमरीत पसंद अनासर कौमी सलामती को दाव पर लगाने की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। खैरपुर में जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब करते हुए उनका कहना था कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन ने कौमी यकजहती को फ़रोग देते हुए मुतवस्सित तबके को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया है। निसार अहमद का कहना था कि जनूबी पंजाब और हज़ारा सूबे का क़याम आवाम की आवाज़ बन गए हैं। उन्होंने कहा कि सक्खर में 20 जनवरी को तारीखी जलसा होगा जिसमें वर्कर्स की कसीर तादाद शिरकत करेगी।
इस मौके पर अशफाक मंगी और अंदरून सिंध तंजीमी अमूर कमेटी के जॉइंट इंचार्ज भी मौजूद थे। दादू से 11 किलोमीटर के फासले पर इंडस हाईवे पर वाक़ मस्जिद के लिए मुख्तस 2 करोड़ रुपए के बजट से ताहाल मस्जिद का कोई काम नहीं किया गया। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं मकसूद चांडियों की ये रिपोर्ट। दादू से 11 किलोमीटर दूर इंडस हाईवे पर करोड़ा खानदान का पाया तख्त खुदाबाद करोड़ा दौर के पहले हुक्मरान यार मोहम्मद करोड़ ने आबाद किया। इसने सिंध पर 1701 ईस्वी से 1718 ईस्वी तक हुक्मरानी की। यार मोहम्मद करोड़ को तामीरात से खास लगाव था, इसके बिना पर उसको सिंध का शाहजहां कहा जाता है। इसने अपने आज में बादशाही मस्जिद खुदाबाद तामीर कराई। यह शानदार मस्जिद उस आद के फन तामीर की इम्दा मिसाल है। मस्जिद बुलंद चबूतरे पर मुस्ततिल शक्ल में बनाई गई। ये मस्जिद काशीकारी के आराशी काम की वजह से मुनफरद मकाम रखती है और इसके 3 गुंबज उसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं, मगर अब 400 साल कदीम ये मस्जिद इंतहाई ज़ब्बों हाली का शिकार है। मस्जिद के कुछ ही फासले पर करोड़ा दौर के पहले हुक्मरान यार मोहम्मद करोड़ का मजार और उनके खानदान व सिपह सालार के मुकबरे और मज़ारे भी हैं। ये मजार भी मखदूश हालत में हैं। यार मोहम्मद करोड़ ने अपना मजार अपनी जिंदगी में तामीर कराया था। महकमा आसार कदीमा ने 4 साल कबल इस मस्जिद की बहाली और तामीर के लिए 90 लाख मंजूर किए और 1 साल बाद 1 करोड़ रुपए मंजूर किए, पर आज तक मस्जिद का कोई काम नहीं हो सका, जिसकी वजह से मस्जिद और भी तबाही का शिकार बन गई है। खुदाबाद बादशाही मस्जिद और यार मोहम्मद करोड़ का मजार कौमी असासा है। इनकी मखदूश हालत सबके लिए लम्हा फिक्रिया है। इन कौमी यादगारों की तामीर नौ बहाली के लिए महकमा आसार कदीमा को अपनी जिम्मेदारियां ज्यादा तेजी से पूरी करना होंगी। कैमरा मैन नदीम शाहानी के साथ मकसूद चांडियो, वक्त न्यूज, दादू। दादू के बाद बात करेंगे खैरपुर के इलाके की, जिसके गांव वलीदाद में पुलिस मुकाबले के दौरान एक एहलकार शहीद और दूसरा जख्मी हो गया। गांव वलीदाद में मुसल्लह अफराद एक शख्स वरपल शाह से इसका मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो रहे थे कि इत्तला मिलते ही पुलिस एहलकारों ने इनका ताक़ुब किया तो मुलजिमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग के नतीजे में गोली लगने से हेड कांस्टेबल गुलाम रसूल शर मौके पर ही जाँ भाग, जबकि सुल्तान शर जख्मी हो गया। मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। शहीद और जख्मी पुलिस एहलकार को फौरी तौर पर तिबी इमदाद के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आमों की उम्दा इकसाम की पैदावार के हवाले से पूरी दुनिया में पहचान रखने वाला मीरपुर खास शहर महकमा ज़राअत और कल्चरल हार्डोकी की उम्दा और अदम तवज्जुही की वजह से अपनी शिनाख्त खो चुका है। हालिया बरसात से जहां जिला मीरपुर खास में ज़राअत के शोबे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, वहीं महकमा ज़राअत और महकमा हार्टिकल्चर की अदम तवज्जुही से आम की फसल भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। 3 माह गुजरने के बावजूद आम के बागात से बरसाती पानी की अदम नकासी पर हजारों एकड़ पर लगे बागात तबाह हो चुके हैं, जिसके बाइस आइंदा बरस काश्तकारों को अरबों रुपए का नुकसान का खदशा है। उधर काश्तकारों का कहना है कि तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार महकमा हार्टिकल्चर है। काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हजारों एकड़ पर मौजूद आम के बागात से बरसाती पानी की जल्द नकासी को यकीनी बनाया जाए ताकि बागात को मजीद नुकसानात से बचाया जाए। अगर हुकूमत ने बरवक्त इकदामात न किए तो इस साल आम की पैदावार बुरी तरह मुतासिर होने से आम की बरामद भी मुतासिर होगी। उधर पंगोरजा में क्रैकडाउन के दौरान महकमा सुई गैस ने मुतादिद अफराद के गैर कानूनी कनेक्शंस को मुनक़ता कर दिया है। गैर कानूनी कनेक्शंस के जरिए गैस इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के खिलाफ मुतासरीन ने शटर डाउन हड़ताल करते हुए अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि उन्होंने कानूनी तरीके से सुई गैस के कनेक्शन हासिल किए थे, मगर महकमे के एहलकारों ने गैर कानूनी कार्रवाई करते हुए गैस के कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए हैं। उन्होंने आला हुकाम से अपील की कि वो मामले की फौरी तहकीकात करवा कर इनके सुई गैस के कनेक्शंस को बहाल करवाएं। सिंध के वजीर बराए बैनुल सूबाई राबता मखदूम जमीलुल ज़मा ने कहा है कि मुमताज़ मुस्तहिक और मौरख डॉक्टर नबी बख्श बलोच की पहली बरसी 6 अप्रैल को अकीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। हैदराबाद में आला सतही इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच आलमी सतह के दानिश्वर और मुहक्किक थे, जिन्होंने अपने इल्म और जहानत से सिंधी अदब और सिंधी कौम पर बड़ा एहसान किया है। मखदूम जमीलुल ज़मा ने बताया कि डॉक्टर नबी बख्श बलोच खान की तहकीक और काम को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए हैदराबाद में डॉक्टर N.A. बलोच शख्सियती म्यूजियम कायम करने का भी फैसला किया गया है।
اس موقع پر صوبائی سیکرٹری وسیم احمد، ڈاکٹر N.A. بلوچ انسٹیٹیوٹ کے نئے ڈائریکٹر ڈاکٹر حبیب اللہ، صوبائی وزراء اور دیگر افراد بھی موجود تھے۔ ہیومن رائٹس پروٹیکشن پاکستان سندھ کے صدر نیاز حسین نے کہا ہے کہ انسانیت کی بے لوث خدمت ہی ہمارا منشور ہے۔ خیرپور میں ضلع بھر کے کارکنان کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسائل اور مقدمات میں پھنسے افراد کو مفت قانونی مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر دیگر مقررین نے اپنے علاقوں کی کارکردگی کی رپورٹس بھی پیش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اندرون سندھ خصوصاً خیرپور میں پولیس اور لٹیروں اور وڈیروں کی ستائے عوام اور بے گناہ افراد کی جتنی بھی اخلاقی اور قانونی مدد کی جائے کم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کو سستے انصاف ان کی دہلیز پر فراہم کیا جائے گا۔ ہمیں انسانی حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد کو یوں ہی جاری رکھنا چاہیے۔ وابڈا اہلکار سید انور علی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ڈیزائن کردہ فیول فری پاور جنریشن سسٹم سے انتہائی کم قیمت پر بجلی حاصل کی جا سکتی ہے۔ حیدرآباد پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انور علی نے کہا کہ دنیا کا پہلا فیول فری پاور جنریشن سسٹم بنایا ہے جسے پاکستان کے تمام بڑے سائنسدانوں اور انجینئرنگ کے اداروں نے قابل عمل تسلیم کیا ہے۔ یہ پروجیکٹ 200 میگا واٹ سے 1000 میگا واٹ تک بجلی بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، مگر مہنگا پروجیکٹ ہونے کی وجہ سے حکومت نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا ہے، مگر اب اس نے اس پروجیکٹ میں تبدیلی کر کے اسے چھوٹے پیمانے پر بنایا ہے۔ سید انور علی نے صدر پاکستان آصف علی زرداری سمیت چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز سے اپیل کی ہے کہ وہ اس جنریٹر کو بنانے میں اس کی مدد کریں۔ ادھر میرپور خاص کی ٹیکس برانچ کے اسپیکر طلعت علی کی ریٹائرمنٹ پر ان کے اعزاز میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ریٹائرڈ ہونے والے انسپکٹر طلعت علی کا کہنا تھا کہ انہوں نے بلدیہ میرپور خاص میں 37 سال خدمات سر انجام دی ہیں، جبکہ ریٹائرمنٹ سے ایک دن قبل ان کی پروموشن کی گئی جس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ انہوں نے آفیسرز سے کہا کہ پروموشن کے منتظر ملازمین کی جلد پروموشن کی جائے۔ تقریب میں شریک تعلقہ ایڈمنسٹریٹر منیر حسین ملنگی سمیت بلدیہ کے تمام ڈپارٹمنٹس کے آفیسرز اور ملازمین نے ریٹائر ہونے والے طلعت علی کو پھولوں کے ہار پہنائے۔ بعد ازاں تعلقہ ایڈمنسٹریٹر منیر حسین ملنگی نے انہیں یادگاری شیل پیش کی اور تحائف بھی پیش کیے۔ میرپور خاص ہی کی بات کریں جہاں منشیات فروشوں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے پولیس اہلکار کو آبائی قبرستان میں پورے پولیس اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ منشیات فروشوں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے پولیس اہلکار آصف قائد ملخانی کی نماز جنازہ پولیس ہیڈ کوارٹرز میں ادا کی گئی، جہاں شہید کو پولیس دستے کی جانب سے سلامی بھی دی گئی۔ شہید کی نماز جنازہ کے موقع پر DIG غلام حیدر جمالی اور اس کے ساتھ ساتھ SP ریاض سومرو، ضلع کے تمام تھانوں کے DSPs، SHOs اور سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت شہید کے رشتہ داروں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے SSP ریاض سومرو کا کہنا تھا کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر کے قرار واقع سزا دی جائے گی۔ خبروں کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما حافظ فضل محمد کی بات کریں، جن کا کہنا ہے کہ متحدہ مجلس عمل مردہ گھوڑا ہے جس کی بحالی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کوئٹہ میں احمد لانگو اور بشیر احمد لانگو کے ساتھیوں سمیت جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کے موقع پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ متحدہ مجلس عمل کی روح نکالی جا چکی ہے، اس کے مستقبل سے کوئی امید نہیں ہے۔ البتہ قاضی حسین احمد سے انہیں بھی اس میں شمولیت کی دعوت دی تھی، جس پر انہوں نے اس کو پارا پارا کرنے والے عناصر کی نشاندہی اور وجوہات کی بھی نشاندہی کے متعلق کہا تھا، لیکن انہوں نے اس حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ حافظ فضل محمد کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک میں انتخابات کے مطالبات کیے جا رہے ہیں، لیکن انتظامات اور انتخابات کے بعد کے مقاصد سے کوئی بھی واقف نہیں، جبکہ بغیر ایجنڈے کے انتخابات بے معنی ہوں گے۔
انہوں نے کہا کہ اگر ملک میں نئے انتخابات کا اعلان کیا گیا تو ان کی جماعت اس میں ضرور حصہ لے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اسلم رئیسانی کا کہنا ہے کہ صدر آصف علی زرداری کی جانب سے گوادر پورٹ کو فعال بنانے کی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اپنے ایک بیان میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اسلم خان رئیسانی نے کہا ہے کہ گوادر پورٹ کے ذریعے درآمد کی جانے والی یوریا کو ملک کے دیگر حصوں میں پہنچانے کا عمل تیز ہونے سے ایک جانب تو یوریا کی بروقت استعمال کو یقینی بنانے میں مدد مل سکے گی تو دوسری جانب مقامی لوگوں کو روزگار کے نئے مواقع بھی ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبائی حکومت گوادر کی ترقی میں خصوصی دلچسپی لے رہی ہے اور اس مقصد کے لیے گوادر کو سرمائی دارالحکومت بھی بنایا جائے گا۔ گوادر پورٹ کو پوری طرح سے فعال کیا جائے اور اس علاقے میں ترقی کے عمل کو مزید تیز کرنے کے حوالے سے بھی انہوں نے مطالبہ کیا۔ بلوچستان حکومت مقوی قبائلی رہنما حاجی محمد اقبال ملازائی کو فوری طور پر بازیاب کرانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ یہ بات ظہیر الدین ملازائی نے کوئٹہ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ ظہیر الدین ملازائی نے کہا کہ سراب اور نواحی علاقوں میں روزانہ چوری، ڈکیتی اور اغوا برائے تاوان کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ 1 جنوری کو ان کے عزیز قبائلی رہنما حاجی محمد اکبر ملازائی کو 6 نامعلوم مسلح افراد نے گن پوائنٹ پر اغوا کر لیا تھا، جو عارضہ قلب میں مبتلا ہیں۔ 5 روز گزر جانے کے باوجود بھی ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ان سے جس علاقے میں اغوا کیا گیا تھا اس علاقے میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حاجی محمد اکبر کو فوری طور پر بازیاب کرایا جائے۔ بصورت دیگر جمعۃ المبارک کو کوئٹہ سے کراچی جانے والی قومی شاہراہ غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی جائے۔ کوئٹہ میں ریلوے کی نجکاری اور بے قاعدگیوں کے خلاف ریلوے اسٹیشن پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے ریلوے اسٹیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرے کے دوران ریلوے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ریلوے کی نجکاری اور تنخواہوں کی ادائیگی چیکس کے ذریعے کرنے کے خلاف نعرے درج تھے۔ اس موقع پر مظاہرین نے چیئرمین ریلوے کا پتلا بھی نظر آتش کیا۔ اور اب کچھ خبریں خیبر پختونخوا سے۔ ANP کے رہنما باچا خان اور عبد الولی خان کی برسی پر پشاور میں 26 جنوری کو ایک تقریب منعقد کی جائے گی۔ اسفندیار ولی خان افرا سیاب خٹک سمیت دیگر رہنما اس تقریب سے خطاب کریں گے۔ یہ بات ANP کے صوبائی رہنما ملک مغل نے پشاور پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ باچا خان اور ولی خان کی خدمات قابل قدر ہیں، جبکہ ANP نے ہمیشہ ملک اور قوم کی خاطر قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 26 جنوری کو برسی کی تقریب میں ہزاروں کارکن شریک ہوں گے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے جائیں گے۔ ادھر وفاق المدارس نے خبردار کیا ہے کہ وزیر داخلہ نے دینی مدارس کے خلاف بیان واپس نہ لیا تو 25 لاکھ طلبہ سڑکوں پر آ جائیں گے۔ پشاور پریس کلب سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے خیبر پختونخوا اسمبلی میں ڈپٹی پارلیمانی لیڈر مفتی کفایت اللہ نے کہا کہ دینی مدارس کے پیدا کردہ طلبہ ملکی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جامعہ فاروقیہ کراچی کے طالب علم کی ہلاکت اور ملزمان کی عدم گرفتاری میں بھی بعض افراد ملوث ہیں، اسی لیے ان کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مدارس کا فرقہ واریت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وفاق المدارس العربیہ کے تحت 15,000 مدارس رجسٹرڈ ہیں، جس میں 25 لاکھ سے زائد طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ کراچی سے خیبر تک میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ وقت نیوز کے اس بلیٹن سے ہمیں دیجیے اجازت۔ پاکستان اور دنیا بھر کے مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے رہیے آپ وقت کے ساتھ۔